الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا بے شمار انعام و اکرام ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو نماز جمعہ آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ دینی کاموں میں سبقت کرنا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ ہمارے مسلمانوں کا کام رہا ہے. آپ شروع سے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دین کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لیا ہو اور قربانیاں نہ دی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تقوی کو، پرہیزگاری کو، نیکیوں کو، کاروباروں میں اور صحت میں، مال دولت میں، زمینوں میں، سب چیز میں برکتیں عنایت فرما دیتے ہیں. صحت و تندرستی میں مضبوطی عنایت فرما دیتے ہیں. دیکھیے گا دیکھنے والا، دینے والا ہمیشہ وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. دینے والے کو آپ بہت کم ایسا دیکھتے ہوں گے وہ پریشان حال ہوتا ہے. جب آدمی دیتا ہے کچھ دلی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ اس کا 10 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جب آدمی ایک دیتا ہے تو اللہ 10 دیتا ہے. واقعہ سناتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور وہ زوجہ محترمہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انار کھاؤں. بیماری کا وقت چل رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. شوہر کو کتنے دن کہا ٹھیک ہے میں لا دوں گا. پیسہ اکٹھا کیا، بازار جا رہے تھے لانے کے لیے، ایک انار خریدا،
راستے میں ایک مانگنے والا ملا, کہا کہ مجھے ایک انار دے دو اللہ کے نام پر. اب یہ بیچارے پریشان ہوئے کہ ایک ہی انار ہے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار چل رہی ہیں اور بیماری کی حالت میں مانگا ہے, میں کیسے اس کو دے دوں. وہ مٹیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. آگے بڑھے کچھ دیر میں پھر ایک آدمی سوال کیا کہ اللہ کے راستے میں مجھے ایک انار دے دو تاکہ میں کھا لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے بڑھ گئے. جب تیسری مرتبہ سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے راستے پہ مجھے انار دے دو, ان کو رہا نہیں گیا. کیسے رہا جاتا کہ وہ آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور ان کے اجتماع پڑے ہوئے تھے, بڑے ہوئے تھے. انہوں نے انار کو لیا اور دے دیا. ہم اور آپ ہوتے کہتے پہلے ہم اپنا پیٹ بھر میں کم نہ توڑا, مگر دیکھیں یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور کس کے لیے لے جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے جا رہے ہیں. بیماری کا دور چل رہا ہے, اس وقت میں انار کی فرمائش ہوتی ہے اور وہ فرمائش بھی پوری کرنے جا رہے ہیں تو سائر مانگنے والا بھی انار ہی مانگ رہا ہے. جب دے دیتے ہیں, جب گھر پہنچتے ہیں, کچھ ہی دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انار لایا ہوں. تشتری کو جب کھولا تو دیکھا اس میں 9 انار ہے. کیا انار ہے؟ 9 انار ہے. کہا یہ میرا انار نہیں ہے, یہ میرا انار نہیں ہے. جا کر کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دو, میرا انار مکمل ہوگا تو ہی میرا انار ہوگا. بہرحال وہ لے جا رہے تھے. پہلے لوگ جو ہے کپڑا جو پھیل دینا کرتے تھے اور آستینیں بھی پھیل ہوا کرتی تھی, وہ انار جو ان کے اس میں آستین میں چلا گیا ہوا تھا. راستے میں جب جا رہے تھے تو ہاتھ کو ایسے کیا تو انار گرا اس میں. ایک انار تو ہماری اس میں رہ گیا تھا آستین میں. بہرحال راستے ہی سے وہ جو ہے اپنے ارادے کو بدلے اور پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے اور کہا کہ یہ آپ کا ہدیہ آپ کے سپرد کرتا ہوں, آپ اس کو قبول فرما لیں. پھر انہوں نے تشتری کو کھولا, پلیٹ کو کھولا, دیکھا کہ 10 انار ہے. انہوں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی, اس مرتبہ آپ نے جو ہدیے کو قبول کر لیا ہے, پہلے لا کر کے دیا تھا تو آپ نے کہا میرا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ بات ایسی ہے, جو اللہ کہتا ہے وہ ایک دم حق اور سچ کہتا ہے, اس کا یقین ہونا چاہیے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ ایک کا میں 10 دیتا ہوں. میں اس یقین کے ساتھ اپنی بیمار بیوی کی محبت کو چھوڑ کر کے میں نے سائل کو دے دیا تھا انار. اس وقت میں یقین کر لیا تھا جب میں 1 دے رہا ہوں تو اللہ 10 دے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے 1 پر 10 کا وعدہ دے کر کے 9 بھیج دے گا؟ اس لیے میرا یقین تھا کہ یہ انار میرا نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آج ہم لوگ دیتے تو ضرور ہیں مگر یقین کامل کے ساتھ نہیں دیتے ہیں. جس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے. ایک جو پڑھے لکھے آدمی عالم صاحب تقریر کر رہے تھے, مولانا صاحب, اور کہے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر کے دریا کو پار کر دو, دریا راستہ دے دے گا. یہ بیچارہ روز جو ہے سامنے سنا, مقتدی سنا, سچے دل کا آدمی تھا, روز بسم اللہ پڑھ کر کے دریا کو پار کر جاتا تھا. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مولانا کی تقریر سے تو یہ فائدہ ہوا کہ کشتی کا پیسہ بچ جاتا ہے. کشتی میں جو پیسہ لگتا وہ اللہ بچا دے رہا ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں جو آنے جانے میں جو خرچ ہوتا تھا اس کو بچا کر کے رکھتا ہوں. جب پیسہ جمع ہو جائے گا تو مولانا صاحب کی ہم دعوت کریں گے اور ان کو خوب بڑھیا پکوان کھلائیں گے. ایسے ہی ہوا, جب ان کے پاس پیسہ جمع ہو گیا, کچھ بچا لیا, تو وہ امام صاحب کو میں دعوت کرنے کے, امام صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر پر, تشریف لے چلے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے نماز سے فراغت کے بعد جب چلنے لگے, جب ندی کے پاس آئے تو کہا کہ بابو کشتی کہاں ہے؟ کہا کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ دریا ہو, ندی ہو, نالا ہو, کچھ بھی ہو, بسم اللہ پڑھ کر کے پار کر جاؤ. اللہ کے نام پر پار کرو گے, اللہ راستہ نکال دے گا.
کہا یقین تو میرے ساتھ ایسا جمع کہ حضرت جب سے اس عمل کو میں کر رہا ہوں ماشاءاللہ اب کوئی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور ندی راستہ بن جاتا ہے ندی میں اور میں اس ندی کو پار کر جاتا ہوں۔ کہا بھائی یہ تو تمہارا یقین ہے، میں تو بیان ضرور کرتا ہوں مگر میرا یقین مضبوط نہیں، میں تو ڈوب جاؤں، میں تو خدا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یقین کامل کی وجہ سے اللہ نوازتا ہے تو یقین ہونا چاہیے۔ کہا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، جب تو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مالوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین دینے کی باری آئی ہے، زمین دینے کی باری آئی ہے، دو یتیم بچے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو دے دیں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ جتنی بھی تعریف کی جائے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس جگہ بھی جاتا ہوں، جس علاقے میں جاتا ہوں، آپ لوگ قابل مدح ہیں، تعریف کے لائق ہے کہ ماشاءاللہ اس گاؤں والے لوگ کہیں سے باہر کا چندہ نہیں، کہیں باہر کا تعاون نہیں، ماشاءاللہ مسجد عزیز کھڑی ہو آپ لوگوں کے سامنے۔ ابھی پھر مسجد آپ کو آواز دے رہی ہے، آپ کو پکار کر کے کہہ رہی ہے اے نام نگر کے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، اٹھو، ایک مرتبہ بھی تمہاری ضرورت آ پڑی ہے۔ مسجد میں رضائی کی ضرورت ہے، مسجد میں جو ہے چھت کی ضرورت ہے، مسجد میں اور بھی کام ہے تو چندہ کی نہیں، قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ کا فضل اس کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ جو ہے مسجد کا کام کر رہے تھے، سینیائی وہاں ظہور صاحب سب سے پہلے یہی مدرسہ وہاں کھولے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی کہ بہوا تم مسجد کے لیے مانگے؟ ہم کہیں ہاں۔ وہ اپنا کندھا نکال کر کے دے دیجیے، اس کو لے جائیے، الحمدللہ۔ اس کے بعد جانا ہوگا بہوا ہمارا بیٹا کا ماشاءاللہ دیکھو باہر کمائے لگ رہے، اب کتنا بہترین گھر بنتا ہے، وہ اپنا گھر بھی بہترین آپ بنا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دینے سے اللہ کم نہیں کرتا ہے، دینے سے اللہ بڑھاتا ہے۔ یقینی بات ہے مال سے تو سب کو محبت ہوتی ہے کہ ہم کیسے اتنا دیں۔ میرے بھائی کوئی آدمی ایک ٹرک بالو، ایک ٹرک گٹی، 4 سیمنٹ پیسہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ جو آپ کھا لیے، جو آپ پہن لیے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، وہی آپ کا ہے، وہی آپ کا ہے۔ جو یہاں رہ جاتا ہے کیا معلوم آپ کے بال بچے آپ کے نام پہ سب کو خیرات کرے یا نہ کرے۔ ارے کوئی ہو سکتا ہے نماز پڑھے یا نہ پڑھوائے، یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے یہ جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ اٹھایا جائے اور اس مسجد کی نسبت اللہ سے، اس سے ہے یہ اللہ کا گھر ہے، گویا کہ ہم لوگ جنت کے ٹکڑے میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں پیسہ لگایا نا گویا کہ جنت میں پیسہ لگانا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں پیسہ لگانا گویا کہ جنت میں پیسہ لگانا ہے۔ جو آدمی یقینی بات ہے چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت میں گھر بن جائے، جنت میں ہم بیٹھے رہیں، جنت میں آباد رہیں، تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تقریر اور وعظ و نصیحت کرنی نہیں ہے، میرا مضمون ہے، میرا موضوع ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تزئین و آرائش، مسجد نبی میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈلوایا تھا۔ جو آج ہم لوگ جاتے ہیں اور اس میں جو فرش لگا ہوا ہے یہ سب سے پہلے فرش کس نے بچھوایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ رہتی دنیا تک سب جانے گا کہ سب سے پہلے کس نے بچھوایا۔ آج آپ لوگوں نے یہ قالین بچھوایا ہے، جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ بھی دے رہے ہیں، سب کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں ثواب ان کو مل رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ آپ لوگ جو ہے مسجد بنوائیں گے اور اس میں حصہ لیں گے تو کیا آپ کی جو ہے پیسہ ضائع ہو جائے گا؟ آپ کا پیسہ آپ کا پیسہ تو جنت کو بنانے میں اور گھر بنانے میں لگ گیا، آپ کا پیسہ قبول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی طریقے سے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عالی شان عمارت مسجد کی جو سب سے پہلے بنوائی ہے
وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا. کس نے بنوایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا. تو کہہ رہے میرے محترم بزرگ دوستو، مسجد وہی بنواتا ہے جس سے اللہ کام لیتا ہے. کہہ رہے مسجدوں کو آباد کرنے نہ جانو مساجد کروا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، کوئی آدمی مسجد میں روغن کروا دیتا ہے، کوئی آدمی مسجد میں فرش بچھوا دیتا ہے، کوئی آدمی مسجد میں چھت کروا دیتا ہے، کوئی آدمی مسجد میں نلے لگوا دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے. کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا گھر کہاں ہے، کہیے کہ نام نگر مسجد عزیز کے بغل والے راستے سے. سوچیے کتنی قیمت آپ کی بغیر مسجد والے راستے سے. آپ کا گھر کہاں ہے؟ میری جگہ. ارے میرا گھر جو مسجد عزیز کے سامنے ہی ہے. اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں کو مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جس سے اللہ آباد کروانا چاہتا ہے. کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پر نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں. کہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان قریب یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو آدمی ایک دیتا ہے اللہ اس کا 10 دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی لوگ یہاں جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چندہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی قربانی دینے کی ضرورت ہے. ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ان سے بھی گزارش ہے کہ چندہ کی ضرورت نہیں ہے مسجد عزیز کو. مسجد عزیز جو آپ کو آواز دے رہی ہے، للکار للکار کر کے جو کہہ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آپ چندہ نہیں کندھا لگائیں. کندھا لگائیں، کندھا آپ لگائیں گے، اللہ آپ کے کاموں کا بیڑا پار لگا دے گا انشاءاللہ.